محترم ناظرین اکرام، ہمارے شہر کراچی میں ایک وبا عام ہو رہی ہے جسے عرف عام میں آنکھوں کا دکھنا کہتے ہیں، آشوب چشم بھی کہلاتی ہے۔ ممکن ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ بیماری عام ہو رہی ہو، جہاں آپ طبی طور پر احتیاطوں سے کام لے رہے ہوں گے یا احتیاطوں کے بارے میں جان رہے ہوں گے، وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مریض آشوب چشم کا شکار ہے، شرعی اعتبار سے کن احتیاطوں کو اسے سامنے رکھنا چاہیے اور کیا اس پر احکامات ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ دکھتی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ آنکھ سے نکلنے والا ہر پانی ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ آنسو بھی آنکھ سے نکلتے ہیں، لیکن جب بیماری کے سبب آنکھوں سے پانی نکلے گا تو وہ ناپاک ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس پانی سے اس اعتبار سے بچنا ضروری ہے، پانی جب آئے گا تو وہ تو آ رہا ہوگا، لیکن اب آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ناپاک ہے۔ اگر جلد ناپاک ہو گئی ہے، جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہے، تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی وہ ناپاکی اگر اتنی ہے کہ جس کا دھونا ضروری ہے، واجب ہے یا فرض ہے، تو قدر مانے کی مقدار کہلاتی ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو ناپاکی کو دور کر کے اس حصے کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ مطلق آنکھوں کا نم ہونا ناپاکی نہیں کہلائے گا۔ جب یہ پانی بیرونی حصے پر آئے گا، مثال کے طور پر آنکھ کے کبے پر آ گیا، پلکوں پر آ گیا، یہ وہ حصے ہیں جو بیرونی حصہ کہلاتا ہے۔ وضو اور غسل میں اس حصے کا دھونا فرض ہے۔ تو جب پانی سرک کر اس حصے پر آ گیا تو اب وہ وضو توڑ دے گا اور یہ ناپاک پہ کہلائے گا۔ جسم کے جس حصے پر لگے گا ناپاک ہوگا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا پانی مسلسل آ رہا ہوگا، ممکن ہے یہ لوگ معذور شرعی کے حکم پر پورے اترتے ہوں۔ معذور شرعی کیا ہوتا ہے؟ نماز کے احکام یا پھر باہر شریعت وغیرہ سے دیکھ کر اس کے مسائل آپ سیکھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں معذور شرعی کے احکام پر پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ اس کی پوری تفصیل ہے، میں اس معذور شرعی کے بحث میں نہیں جا رہا۔ فی الحال اس نقطے کی طرف توجہ دلانا تھا کہ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، اور اس تعلق سے نمازوں کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، پاکی ناپاکی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ جو لوگ مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا بھی عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔